زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار ڈالتا ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ میں بھی تھا مرکز نگاہ راحت جاں کبھی، گو کہ سوکھ گیا ہوں مگر گلاب تو ہوں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں، میرے گرو نے مجھے واحد نصیحت کی تھی۔ کہنے لگے، مفتی میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا۔ نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں، کر دکھانے کی چیز ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی عمر، ذات، رنگ، نسل یا حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خوبصورت خیالات سے جڑتے ہیں، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو، اتنی ہی اپنی قدر کھو دیتے ہو۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، پھر کہیں یہ پھول اور کہیں یہ بیٹیاں بنانا پڑیں۔ بے شک زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی سانس چلتی ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں۔ انسان تو آنکھیں پھیر ہی لیتے ہیں، مشکل تو اس بات میں ہوتی ہے کہ مکافات عمل میں اپنی ہی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ رات گفتگو بہت دیر تک چلی، میرے اور صرف میرے درمیاں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ بے شک ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کریں۔ جو قدر نہیں کرتے ان سے چھین لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت ہو۔ جو شخص اللہ سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور محنت نہ کرے، وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ،
ہم سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ پیسہ دھواں ہونے سے بچا لیں، آپ کے کام آئے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، قیامت کے دن پیشی کی تیاری کرو۔ کہاں اب پہلے سیاریاں ہیں، سب کے سر پر ذمہ داریاں ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جایا کرتی ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ 1000 ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر آنکھوں سے چھلکتے لفظ نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ ستاروں کی بات نہ کرو مجھ سے، آج کل رابطے میں چاند رہتا ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ تمہارا شمار ہوتا ہے ان نایاب لوگوں میں جن کے ہونے سے جہاں اور بھی حسین لگتا ہے۔ منسوب تیری ذات سے رہنائیاں تمام، تیرے بنا حیات میں کچھ دلکشی نہیں۔ جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی، مگر کرتا تھا جو دل کبھی وہ وکالت تمام شد۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سوچ اچھی یا بری جیسی بھی ہو، یہ اپنے قدردانوں کو تلاش کر ہی لیتی ہے۔